کے لیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 6 باب ہے اور اس کی ہم 7ویں آیت ورس کو پڑھیں گے۔ بڑی خوبصورت ہے۔ جب اس نے چوتھی مہر جب اس نے ہم نے 6 باب کی 9ویں آیت کو پڑھنا ہے۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ خداوند کے پاک لب کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے ویسے برکت ہو۔ تشریف رکھیں گے۔ جیسے کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ ہم نے مہروں کو شروع کیا ہوا ہے، ہم چند باتوں پر غور کر رہے ہیں۔ کتنی باتوں پر؟ چند باتیں ہیں۔ اگر مہروں کو بیان کیا جائے ساری کو تو مہینے لگ سکتے ہیں ایک مہر کو بیان کرنے میں۔ خدا کا نبی بھائی برانم بھی کہتے ہیں مہر جو ہے ایک ہی مہر ہے، اور پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جو ہے اس کو بند کر کے مہر کر دیا گیا تاکہ آخری زمانہ میں ان بھیدوں اور مکاشفاتوں کو کھولا جائے، آخری وقت کی کلیسیا کے ساتھ اوپن کیا جائے۔ لیکن خداوند جو ہے اپنے جتنے بھی برگزیدہ لوگ تھے ان پر وہ ظاہر کرتا رہا، لیکن ان کو آرڈر نہیں ہوتا تھا کہ عام کیا جائے، سب کو بتایا جائے۔ لیکن جو دلہن کا حصہ تھی ان پر یہاں ضرور ہوتا تھا، لیکن آخری وقت میں اس کا پرچار پوری دنیا میں ہونا تھا تاکہ آخری وقت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے، عدالت کے دن یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں کلام کا پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے خدا نے پیشن گوئی کی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ایلیا کو میں بھیجوں گا، وہ کیا کرے گا؟ بحال کرے گا۔ بحالی کا ایلیا لکھا سارا جا چکا تھا، لیکن اس کو بحال، ہمیں دلہن جو گر چکی تھی 325 عیسوی میں، اس کو وہ بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہم سب جو تھے تنظیموں میں پھنسے ہوئے تھے، ہم چوزوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جو اقابی مسا کے لوگ تھے ان چوزوں کو چھوڑ کر اقابی مسا میں آ گئے ہیں، اور ان کو نکالنے والا خدا کا پاک روح بھائی برانم میں ہو کر یسوع مسیح نکال رہا ہے۔ کون نکال رہا ہے؟ کیونکہ بھائی برانم جو تھے رسول کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، اب ہم نہیں بلکہ ہم میں مسیح ہے، تو مسیح بھائی برانم میں آ کر آزاد کر رہا ہے۔ اس نے اس نبی کو استعمال کیا ہے۔ کس نے استعمال کیا ہے؟ نبی کو خدا استعمال کر رہا ہے، یسوع استعمال کر رہا ہے، کیونکہ موروں کو کھولنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح اس میں آیا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ نبی جو ہے خدا کا منہ بنے ہیں، اور اس منہ میں خدا کا کلام ہے، اور کلام یسوع ہے، اور یسوع جو ہے اپنے لوگوں کو بھائی برانم کے وسیلہ سے آزاد کر رہا ہے۔ بھائی برانم آزاد نہیں کر سکتا تھا، کوئی انسان، کوئی نبی آزاد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تو وہ رویا ہے۔ یوحنا کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ کوئی آسمان پر نہیں ہے، کوئی زمین پر نہیں ہے، کوئی پتال کے اندر نہیں ہے، اور وہ زار زار رونا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ مت رو، مت رو۔ کوئی نبی آ کر کھولے گا موروں کو؟ ان موروں کو کوئی نبی آ کر سکھائے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا ہے؟ دودھ کے قبیلے کا ببر اصل۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہم 5 باب کو ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں۔
تو وہ زار زار رونے لگا ہے. تو کیا ہوا ہے؟ لکھا ہے اس بات پر وہ زار زار رونے لگا. مکاشفہ 5 باب کی 4 آیت ہے. زار زار رونے لگا کہ کون اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. کہتا کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی اس قابل نہیں ہوں، رسول بھی اس قابل نہیں ہے، نبی بھی اس قابل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو زار زار رونے لگا یہ کہاں پر ہے؟ یہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور زار زار رونے لگا ہے. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودے کے قبیلے کا وہ ببر جو دودھ کی اصل ہے. کیا کر رہا ہے؟ نقل نہیں ہے، اصل ہے، دودھ کی اصل ہے. اس کتاب اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. کون غالب آیا ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح غالب آیا ہے. اس نے رسولوں کو استعمال کیا. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تم نکلنا نہیں ہے باہر. رسولوں کو منع کیا گیا ہے باہر نہ نکلنا، تم ٹھہرے رہنا. وہ 120 کی جماعت دعا کرنے میں مشغول ہو گئی ہے. کیا کرنے میں مشغول ہو گئی ہے؟ دعا کرنے میں مشغول ہو گئی ہے. اور کہتا ہے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یہاں پر ٹھہرے رہنا، کیونکہ میں آؤں گا. اب تو تمہارے ساتھ ہوں، بعد میں تمہارے اندر ہوں گا. میں آ کر کروں گا. تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنا کلام نہیں سنانا، بلکہ میں آؤں گا. اب تمہارے ساتھ ہوں، بعد میں تمہارے اندر ہو کر میں اپنا پرچار کروں گا. وہ باتیں جو میں تمہیں سکھاتا ہوں وہ میرے نام سے ہی آئے گا اور تمہیں سکھائے گا. سکھانے والا خدا کا پاک روح ہے. پاک روح سکھاتا ہے. اور آخری وقت میں بھی خدا نے جو ہے بحال کیا وہ جو کلام پاک روح سے لکھوایا گیا، رسولوں کے وسیلہ سے لکھوایا گیا. خدا کا پاک رسولوں کے اندر تھا اور وہ رسول لکھ رہے تھے. اسی بات کو جو تنظیمیں جو فرقے چھوڑ چکے تھے، پھر وہی روح خدا کے بندہ بھائی برانم میں آ گیا ہے. ان مکاشفات کو پیدائش سے لے کر مکاشفے تک جہاں جہاں پر روح کو اس نے کلام بند کروایا تھا، کلام اس کو آ کر کھولا ہے. کھولنے والا آپ کا اور میرا یسوع ہے، لیکن وسیلہ کون بنا ہے؟ بھائی برانم بنا ہے. اس میں سے ہو کر ہمیں نکالنے والا، اپنی دلہن کو لے کر آنے والا کون ہے؟ یسوع، خدا کا پاک روح ہے. آمین. تو وہ اس کو کہا گیا کہ تو کیا کرے گا؟ جس طرح پہلی بار جب میں آنا تھا تو یوحنا میرا پہلی آمد کا پیشوا بنا ہے، اب میری دوسری آمد کا پیشرو تو بنے گا. تو میری راہ درست کرے گا. تیرے وسیلہ سے میں لوگوں کو تیار کروں گا. تو میرا چنا ہوا بندہ ہے جس کے وسیلہ سے میں اپنی دلہن کو، جس کو میں نے نجات دی ہے، خون سے خریدا ہے، اب اس کو میں پھر اپنے اصل مقام پر لے کر آؤں گا اور استعمال میں تجھے کروں گا. استعمال خداوند یہوہ خدا یسوع مسیح بھائی برانم کو استعمال کیا اور اس نے ہمیں اس دنیا میں سے الگ کر لیا ہے. نکالنے والا وہ تھا. پہلے چنا ہے بھائی برانم کو، کیونکہ وہ بھی جب شروع میں تھے ایک بپتائز کلیسیا تھی، پینتیکوسل کلیسیا تھی، جس میں اس نے منادی شروع کر دی تھی. بھائی برانم کو بھی اس نے رول کو اس نے یسوع مسیح نے اس کو ان میں سے نکالا. کہنا نہیں تیرا مقام ہے. پڑھے کتابوں کو جب پڑھیں گے تو اس نے گواہی دی ہے کہ میں بھی ایک بپتائز کلیسیا تھی، پینتیکوسل تھی، میں خدمت کر رہا تھا. پھر خدا نے ابھی وہ بچپن سے سیکھ رہا ہے، یسوع مسیح سے بچپن سے سکھا رہا ہے، لیکن انسان ہے نا، ابھی بھی انسان ہے، تو وہ بپتائز کی کلیسیا کے ساتھ خدمت کر رہا ہے. پھر وہاں سے بھی بھائی برانم کو نکالا گیا ہے. نہیں تیرا یہ مقام نہیں، تو الگ خدمت کرے گا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بچانے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. ٹھیک ہے. آخری وقت کے پیغمبر کے وسیلہ سے بچانے والا مسیح ہے. آمین. تو اس نے کیا کہا؟ اب ہم جب چوتھی 5ویں مہر کی طرف آتے ہیں تو پچھلی جو 4 مہریں ہیں ان میں کیا ہے کہ خداوند کا بندہ یوحنا کیا دیکھ رہا ہے؟ جب بھی پہلی مہر کھلتی ہے تو ایک جاندار آتا ہے. پہلی مہر کھلی تو کون سا جاندار آیا ہے؟ بتائیں کلیسیا، بتائیں کون سا جاندار آیا ہے؟
बब्बर आया, सारे बोले कौन सा जानवर आया है? उसके मध्य मुकाबल कौन सा घोड़ा है? सफ़ेद घोड़ा है। अच्छा, घोड़ों का तल्लक जो है वो गैर कौम के लिए है, और बाद में वो जो 4 घोड़े सवार जो है वो एक हो जाते हैं, फिर वो इसराइल को, गैर कौम को छोड़कर फिर इसराइल में चले जाते हैं। वो मजमुआ, वो हैवान अपने आप को ज़ाहिर कर देगा जब रैप्चर हो जाएगा। जब रैप्चर हो जाएगा वो 4 जो मिक्सचर बन चुका है, सफ़ेद, लाल और काला, जर्द बन चुका है, अब वो ज़ाहिर करेगा। कब ज़ाहिर करेगा? जब हैकल तमीर हो जाएगी। जब हैकल तमीर होगी और वहाँ पर बैठ कर कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं खुदा हूँ, अपने आप को खुदा बनाएगा। उसमें घमंड आ जाएगा। ठीक है जी। उसमें जब घमंड आएगा फिर इसराइल को 1,40,000 को कत्ल करेगा। ठीक है जी, हम आगे सीखेंगे। लेकिन जब पहली मोहर खुली है तो पहला जानदार आया है। कौन सा जानदार आया है? पहला जानदार कौन सा था? बब्बर का जानदार है। और जब ये बब्बर का जानदार मत्ती रसूल ज़ाहिर करता है, ये जो जानदार है ना वो मत्ती रसूल है। मत्ती रसूल जो है उसको बब्बर बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है? बब्बर बयान कर रहा है। जब दूसरी मोहर खुली है तो दूसरा जानदार आया है। वो कौन सा जानदार था? बर्रा। कौन सा था? बर्रा था। बर्रा को बयान करने वाला कौन है? मरकस रसूल, मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील बर्रा बयान कर रहा है। जब तीसरी मोहर खुली है तो तीसरी मोहर खुलने के बाद तीसरा जानदार आया है। वो कौन सा जानदार है? इंसान है। लूका तबीब था। लूका क्या था? तबीब था। वो रसूली खिदमत भी कर रहा है, साथ तबीब भी था। ठीक है जी, वो तबीब था। उसने उस तीसरे मसा को इंसान का मसा बयान किया गया है, इल्मियत, नॉलेज रखने वाला। और देखें पलूस के बाद 5 सलाहकार थे और सब जो है दनिश्क में, अक्ल में दानिशवार थे और उन्होंने सलाहकार थे। ठीक है जी। और तीसरे मसा के अंदर जो था ये 5 गुजरे हैं। ठीक है जी। और जब चौथी मोहर खुली है तो चौथी मोहर के अंदर कौन सा है? कौन सा जानदार है? अकाब का मसा है। अब जिस मसा के अंदर हम रह रहे हैं वो काबी मसा है, नबी का मसा है। ठीक है जी। अकाबी मसा को इस्तेमाल कर रहा है। अभी ये काबी मसा चल रहा है, चौथा मसा के अंदर है। अब लोगों को चाहिए कि अगर कलाम को समझना चाहते हैं तो उस अकाबी मसा को मांगना पड़ेगा, क्योंकि हर दौर में खुदावंद हर अपना तरीका बदलता है। पहले बब्बर का है, फिर भर्रे का है, फिर इंसान का है, फिर आलास्ट में उड़ते हुए काब की मानद मसा खुदा का मसा ही है। और ये मसा जो है यूहन्ना रसूल बयान कर रहा है, क्योंकि 3 मसा जो हैं वो दूध पीने वाले हैं और चौथा मसा जो है यूहन्ना जो है वो नकाब है। और काब क्या खाता है? मांस खाता है, गोश्त खाता है। बब्बर भी दूध पीता है, गोश्त भी खाता है। ठीक है जी। और इंसान जो है, बर्रा जो है वो भी दूध पीता है। इंसान का बच्चा भी दूध पीता है, गोश्त भी खाता है। लेकिन चौथा मसा जो है उड़ता हुआ काब, वो दूध पीता ही नहीं है। वो कहता है मुझे गोश्त ही लगना चाहिए, मैं दूध पी था जिथे ही मैं जावा गहरी गल लभे, मसा ही लभे, गहरियां गल्लां लभन, तद मैं टिकांगा, नहीं तो नहीं टिकांगा, छड़ जाएगा। ठीक है जी। तो गोश्त। लेकिन जब ये 5वीं मोहर खुली है तो कोई जानदार नहीं है, कोई भी घोड़ा सवार नहीं है, घोड़ सवार भी नहीं है। गौर किया आपने? जब उसने 5वीं मोहर खोली है तो देखें क्या हुआ है। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी हैं। ये रूहें कौन सी थी? ठीक है जी। अब यहाँ पर दुल्हन नहीं है, क्योंकि खुदावंद का नबी कहता है कि चौथे बाप में है, जो चौथी मोहर के अंदर जो है, जैसे ही चौथी मोहर, जो जिस मोहर में हम रह रहे हैं, किस मोहर के अंदर रह रहे हैं? चौथी मोहर के अंदर। ये ख़त्म कैसे होगी? जैसे ही यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, जैसे ही वो शफायत के तख्त से उठेगा, जैसे ही वो शफायत के तख्त से उठेगा तो चौथी मोहर ख़त्म, मसा ख़त्म। ठीक है जी। आखिरी मसा जो गैर कौम के लिए चौथा मसा वो ख़त्म हो जाएगा।
وہ جنہوں نے لے لیا ہوگا اب وہ بیوقوف کنواریوں سے کہیں گی کہ ہمیں بھی دے، لیکن وہ دے کیوں نہیں پا رہی؟ کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب اختیار عقل مندوں کے پاس بھی اختیار نہیں رہا کہ ان کو دے سکیں، اس لیے وہ کہتی ہیں ہمارے لیے اور تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ہم نہیں اب آپ کو دے سکتی، کیونکہ یہوہ خدا جو ہے، یسوع مسیح جو ہے، وہ شفاعت کے تخت سے کیا ہے؟ اٹھ چکا ہے۔ اب ان کے پاس بھی اختیار نہ رہے گا کہ وہ کسی کو بچا سکیں۔ ابھی ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیوقوف کنواریوں کو بچا سکیں، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بچا سکیں، لیکن وقت ختم ہونے والا ہے۔ کیا ختم ہونے والا ہے؟ وقت ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، چوتھی مہر اس وقت ختم ہوگی جیسے وہ شفاعت کے تخت سے اٹھے گا اور دلہن کا ریپچر ہو جائے گا، وہ آسمان پر چلی جائے گی تو پانچویں مہر شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پانچویں جب مہر شروع ہوتی ہے تو پھر یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں وہ آسمان پر چلا گیا ہے، پھر اس کو رویا آسمان کی دکھائی جا رہی ہے۔ پھر 19 باب میں جا کر آپ کو دلہن نظر آئے گی۔ کون سے باب میں؟ 19 باب میں خدا کا نبی کہتا ہے کہ ان چوتھے باب کے بعد آپ کو دلہن اگر نظر آتی ہے تو 19 باب میں جا کر نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، جب اس نے پانچویں مہر کھولی ہے تو قربان گاہ کے نیچے ان کی روحوں کو دیکھا ہے جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ اب یہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ خدا کے کلام اور گواہی دینے پر قائم تھے۔ کون تھے یہ اسرائیلی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اسرائیلی ہیں۔ ان کے پاس خدا کی خوشخبری نہیں ہے، ان کے پاس زندگی کا بھید نہیں ہے، جو یسوع مسیح ہی خدا ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، یہ یسوع پر ایمان نہیں رکھی ہوئی، لیکن یہ پرانے عہد نامے کی کلیسیا ہے، یہ پرانے عہد نامے کی کلیسیا ہے، یہ جو ہے خداوند کے کلام کی گواہی دینے کے لیے شہید ہوئی ہیں، اور ان کی روحیں جو ہیں وہ قربان گاہ کے نیچے کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ اور بڑی آواز سے چلا کر بول رہی ہیں کہ اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے؟ یہ انصاف کی اپیل کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ انصاف مانگ رہی ہیں کہ ہمارا انصاف کر، اور چلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خون کا بدلہ لے۔ کیا کر رہی ہیں؟ اسرائیل جو ہے بدلہ مانگ رہی ہے۔ اسرائیل کیا کر رہی ہے؟ بدلہ مانگ رہی ہے، لیکن دلہن جو ہے وہ بدلہ نہیں مانگتی۔ دلہن جو ہے بدلہ نہیں مانگتی، کیونکہ یسوع کلام ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ اب اس کو کوڑے مارے گئے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا گیا ہے، گالیاں بکی گئی ہیں، اور اس کی اب اتنا مارا ہے اس کو کہ اس کی ہڈیاں بھی گن سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اور اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اتنی اذیت حد سے باہر ہے، انسانی سوچ سے باہر ہے۔ کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے اور کانٹے اس کے دماغ میں گھس گئے ہیں۔ ہاں جی، ادھر توجہ دے۔ تو کانٹوں کا تاج جب رکھا گیا ہے تو دماغ میں اس کے کانٹے لگ چکے ہیں۔ وہ کانٹا ایک ایسا تھا اگر چبھ جائے تو انسان کومے میں چلا جاتا ہے، لیکن خداوند کی خدائی دیکھو کہ اس بدن کو رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ صلیب پر کہہ سکے، کیونکہ اس نے کہا تھا جان لینے کا اور جان دینے کا اختیار میرے پاس۔ اس کی جان کوئی کانٹا، کوئی میخ، کوئی تلواریں اور کوئی جو تھی کوڑے اس کی جان نہیں لے سکے، لیکن اس نے خود کہا کہ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کوئی چیز جان نہیں لے سکی، کیونکہ جان لینے کا اور دینے کا اختیار یسوع کے پاس تھا۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ایک ہی کنڈا وجدا تے مر جاندہ، ایک ہی کل ٹھوکیا جاندہ تے مر جاندہ، اور جنہیں انہوں کوڑے وجے شاید اتھے ہی مر جاندہ۔ او اتن دے ویچے جدوں دعا کر رہا سی تو دعا کر دیا پسینہ جو تھا وہ خون کی مانند جو تھا وہ بوندیں ٹپکنا شروع ہو گئی اور کہتا ہے باپ ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے چل جائے۔ کہندا ہے ایتھے جڑا شیطان منو مارنا چاہندا ہے ایتھے نہ میں مراں بلکہ میں صلیب تے جان دے سکاں، کیونکہ جان میں ہی دینی ہے، میری جان کوئی نہ لے سکے۔ اس واسطے منو تقویت دے، کیونکہ باغ عدن دے وچ وہ جڑا روح اس بدن چ کام کر رہا سی وہ جدا ہو چکا ہے۔ کدی اتنے کلام سننا، ٹھیک ہے جی،
جدا ہوا ہے، جدوں ہی روح جدا ہوا ہے تو ابلیس نے اودے تے اٹیک کیتا ہے۔ جدوں اٹیک کیتا ہے تے ایڈا وڈا اٹیک ہویا ہے کہ اودا پسینہ جڑا سی پانی تے خون ایک ہو چکیا سی تے او خون جڑا انہاں دے چہرے تو ٹپکنا شروع ہو گیا باغ عدن دے وچ۔ انہیں کہ اے پیالہ ٹل جائے، وہ جڑے سلیب تے جان دے دا پیالہ نہیں سی، وہ نہیں سی پیالہ، بلکہ کہندا سی خدا اے پیالہ ٹل جائے تاکہ میں سلیب تے اپنی جان دے سکا۔ ٹھیک ہے جی، انہیں کیا روح تو مستحد ہے لیکن جسم کمزور ہے، جسم کمزور تھا۔ تو کیا ہوا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ سلیب پر کیا کر رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر۔ کلام تھا نا، آج اس کی دلہن کلام ہے، وہ بھی بدلہ نہیں مانگتی بلکہ کہتی ہے باپ ان کو حد سے بھی زیادہ ان پر اذیتیں ہوں، حد سے بھی زیادہ ان پر تہمتیں لگائی جائے، پھر بھی کہیں گی، دلہن کہے گی کہ باپ ان کو چھڈن گیا نہیں، گھبران گیا نہیں، ڈرن گیا نہیں، چکن گیا نہیں۔ یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میری دلہن ہے، لیکن لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ مسیح نہیں ہے۔ اس کو بہت الزام، یسوع کو بھی الزام تراشی کی جا رہی تھی، کیونکہ ابلیس ہمیشہ کیا کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ابلیس ہمیشہ الزام تراشی کرتا ہے، لیکن جو ہے خدا اپنے لوگوں کو دلہن کہہ کے، برگزیدہ کہہ کے، ایماندار کہہ کے پکار رہا ہے۔ خدا آپ کو خدا کیا پکارتا، آپ یہ دیکھیں، دنیا آپ کو کیا کہہ رہی ہے یہ مت دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو دلہن کا کام کیا ہے کہ اے باپ ان کو، پہلا جو شہید تھا، پہلے شہید کا کیا نام تھا، اسطفنس، جب اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر اور میری روح کو قبول کر۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو کبریہ کی طرف کھڑا دیکھتا ہوں، وہ اپنے جو شہید ہیں، اپنے جو برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور بائیں پھیلائے بیٹھا ہے، کیونکہ اس کی آپ جتنے بھی مقدسین ہیں، ان کی روحیں جو ہے آسمان کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ جو مسیح میں مرتا نہیں بلکہ مسیح میں سو جاتا ہے، اور اس کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے انسان تو خاک فراق میں سے لوٹ آئے گا، جائے گا نہیں، پتال کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے پاس بلاتا اپنے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، دلہن کیا کرتی ہے، کہتی ہے کہ باپ ان کو معاف کر، لیکن یہ جو روحیں ہیں یہ دلہن کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اسرائیلی لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے، اسرائیلی لوگ ہیں جو یہوہ خدا کی گواہی دیتے تھے، یسوع کی نہیں، یہوہ خدا کی گواہی دیتے تھے، کیونکہ جتنا انہوں نے کلام پایا اس پر وہ قائم رہے، اور انہوں نے کہا، کیا کہا ہے، اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ تو یسوع یہوہ خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے، اور ان میں سے ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے۔ کیا کہہ رہا ہے، شمار پورا نہ ہو لے، یعنی کہ مقدس ایلیا اور موسیٰ جو ہیں اسرائیل میں جائیں گے، اور 1,40,000 یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے۔ جب 1,40,000 یسوع پر ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ 3.5 سال کے عرصہ میں معاہدہ توڑ دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسرائیل کے ساتھ روم معاہدہ کرے گا، میں شارٹ بات کر رہا ہوں، روم معاہدہ کرے گا، اور 3.5 سال کے بعد 3.5 سال منادی کے اور 3.5 سال مصیبتوں کا دور ہے، اور 3.5 سال کے اندر وہ جو کہتا ہے اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں، اور 1,40,000 جو ہیں وہ قتل ہوں گے۔ یہ اسرائیلی ہیں، اسرائیلیوں کا حصہ، اسرائیلی ابھی یہوہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ قتل ہوتی ہیں اور وہ قربانگاہ کے نیچے چلا رہی ہیں، ان کو خداوند کہہ رہا ہے کہ ان کا شمار پورا ہونا، انہوں نے کیا ہونا ہے، 1,40,000 نے کیا ہونا ہے، قتل ہونا ہے۔ ان کا شمار ہونے تک صبر کرو، کیونکہ
جب کیا ہوگا، وقت پورا ہو جائے گا، دلہن آسمان پر ہوگی، اور تو جب 1,40,000 بھی قتل ہو جائیں گے، بیوقوف کنواریاں بھی قتل ہو جائیں گی، تو 7 سال کے بعد پھر یسوع مسیح کی تیسری آمد ہوگی، 1000 سالہ بادشاہی، آرام، سبت، ہمارا مسیحوں کا سبت شروع ہونے والا ہے 7 سال کے بعد، ریپچر کے بعد سبت جو 7واں دن، کیونکہ ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے، تو 6000 سال گزر چکے ہیں، 6 دن کے چھٹے دن کے اب اندر ہیں، اب ہمارا جو دلہن کا سبت ہے، جو 1,40,000 کا سبت ہے، جو باقی کنواریوں کا سبت ہے، وہ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگی، اور عقل مند جو ہے وہ یسوع کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گی، اور بیوقوف کنواریوں پر اور 1,40,000 پر بادشاہی کریں گی، اور 1000 سال کے لیے ابلیس کو قید کر دیا جائے گا۔ 1000 سال کے لیے جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی تو ابلیس کو 1000 سال کے لیے قید کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی امن ہوگا، اور یسوع مسیح ہمارا بادشاہ جو ہے وہ بادشاہی کر رہا ہوگا۔ آمین۔ تو اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ چاہتے ہیں، ابھی یسایہ 35 باب پڑھنا تھا، لیکن اس کو آپ گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھیدوں کو اور مکاشفات کو جاننا چاہتے ہیں، یہ شارٹ بات ہے، آپ یسایہ 35 باب کو بھی جا کر گھر میں پڑھنا اور غور کرنا کہ یہ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں مہر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن جو پہلی 4 مہریں ہیں وہ دلہن کے لیے ہیں۔ پہلی 4 مہریں کس کے لیے ہیں؟ دلہن کے لیے ہیں، اور آخری 3 جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اسرائیل کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھید کھل چکے ہیں، لیکن 5ویں مہر کا ابھی سلسلہ شروع ہونا ہے، جس میں رونما ہونا ہے، جو پریکٹیکل ہونا ہے وہ بھی شروع ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ 5ویں مہر شروع ہو، ہم جو ہے بادلوں پر اٹھائے جانے والے۔ اب غور یہ کرنا ہے، ہم اس قابل بنے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر نہیں ہے تو آپ توبہ کریں، پانی کا بپتسمہ لیں، روح القدس کا بپتسمہ لیں، اور کلام سے غسل کریں، اور وہ الہی محبت جو ہے، میں یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا آپ کے پاس کل علمیت کی واقفیت ہو، کل بھیدوں کی سمجھ ہو، اگر محبت نہیں ہے تو میری دلہن کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ محبت ہے، تو محبت بننے کے لیے جو ہے آپ کو کلام کا غسل لینا پڑے گا، توبہ، پانی کا بپتسمہ، روح القدس کا بپتسمہ۔ جب روح آئے گا آپ کلام سے تیار ہونا شروع کر دیں گی، آپ میں وہ الہی محبت جو خدا آپ سے کرتا ہے آپ بھی اپنے دلہن سے کرنے والے شروع ہو جائیں گے، پھر یہ 5 جز جب پورے ہوں گے تو آپ دلہن بن جائیں گے اور ہوا میں اڑ جائیں گے۔ آمین۔ تو صرف علم کی بات نہ کریں، بھید کی بات نہ کریں، محبت کا بھی پرچار کریں جو وہ الہی محبت ہم سے کرتا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ مسیح کی دلہن ہے، کیونکہ یسوع محبت کرتا ہے، اور آپ نے بھی محبت کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہر کسی سے محبت کی ہے، ہر کسی سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی قوم سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت آئی تو کہنے لگی کہ میری بیٹی کو شفا دے، اس نے کیا کہا کہ مالکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے، تو اس نے کیا کہا کہ مالکوں کی روٹی میں سے جو ٹکڑے بچتے ہیں اس سے کتے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وہ ٹکڑے ہی دے دیں۔ تو خدا نے کیا کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا، جا جیسا تیرا ایمان ہے۔ یہ محبت تھی اس کی، وہ بس وہ جانتا تھا کس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا کہے گی، یہ کہے گی، یہ کہنے والی ہوگی کہ مالکوں کے جو میز سے ٹکڑے بچتے ہیں وہی دے دیں۔ ہاں جی، وہ اس سے منہ سے قرار کروانا چاہتا تھا۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جو خدا سے امید رکھتے ہیں۔ ایلیا بھی کہنے لگا، گلا کرنے لگا، شاید میں اکیلے ہی بچا ہوں۔ یہوہ خدا نے کیا کہا کہ تو اکیلا نہیں ہو، گلا کرنے لگا کہ تیرے نبیوں کو بھی قتل کر دیا ہے، تیری قربان گاہ کو بھی ختم کر دیا ہے، میں اکیلے ہی بچا ہوں۔ تو ذات الہی سے جواب کیا ہے، آپ پڑھیں ذرا، الہی سے کیا جواب آیا؟ رومیو آخری ہے، آیت آخری ہے، رومیو 11 باب نکال لیتا ہے کوئی تو پڑھ لے۔ ہاں، اس کی 30 آیت کو پڑھے، لکھا ہے، اے خداوند، ایلیا کہنے لگا، خداوند نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے
جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیاہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، تیری قربان گاہ کو اٹھا دیا، اب میں اکیلا باقی ہوں، وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمیوں کو بچائے رکھا ہے۔ کچھ لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ صرف دلہن کا حصہ میں بس قبول کریں۔ بھائی آپ شاید وہ بھی لوگ ہیں جو یسوع نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا، کابی مسا ظاہر کر دیا ہوا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے۔ اسی طرح اس وقت بھی 7,000 آدمی بچے رکھے ہیں جنہوں نے بائل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو عمل سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ فضل کے بدولت ہم بچنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فضل کیا ہے؟ فضل اس پر ہے جس پر خدا نے اپنی الہی محبت کو ظاہر کر دیا ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کرنا شروع کریں کہ خداوند، ہم نے جانا کہ تو اپنی دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے۔ جو بھید اور مکاشفات تو نے اپنے لوگوں پر کھولا ہے، یہ کلام کا گہرا بھید، گہرا مکاشفات اپنی زندگی میں لینے والے ہیں، تاکہ اپنی زندگی سے تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ مہربان خداوند خدا، اس بڑے بھید کو جانے خداوند، مہربان خدا، ان کی زندگیوں میں گھمنڈ نہ لے، ان میں غرور نہ آئے خداوند، یہ حلیم اور فروتن بن جائے خداوند، عاجز بن جائے خداوند خدا، ہر کسی کو معاف کرے، ہر کسی کی برداشت کرے، اور خداوند خدا جیسا تیرا مزاج تھا ویسا تیری دلہن کا مزاج ہو جائے، ہر کسی سے پیار کرے۔ یہ کلام ان کی زندگی میں 100 گنا پھل رہا ہے خدا، اور گہرے میں ہمیں لے کر چل خدا، تاکہ تیری گہرے بید، گہرے مکاشفات کو ہم جانے پہچانے، اس کے مطابق زمین پر تیری مرضی کو پورا کرے، اور جب تو بعد رو پر ہم مل کر تیرا استقبال کر رہے چھو اور برکت دے، اسی خداوند کے وسیلہ سے آمین۔